پلیٹ میں خوش آمدید. آج ہم نے اپنے پروگرام میں نیشنل کالج آف آرٹس کی ایک ایسی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ کو مدعو کیا ہے جنہوں نے ایک زبردست انوینشن کی ہے جو کہ میڈیکل ہیلتھ کیئر فرنٹ لائن ورکرز کے لیے انتہائی مفید اور بہت ہی زبردست قسم کی انوینشن ہے. اس انوینشن کا تعارف ہم آپ سے بعد میں کروائیں گے. پہلے ہم ان کو آپ سے تعارف کرواتے ہیں. ان کا نام ہے حفصہ ذوالفقار اور یہ NCA سے ہیں, پروڈکٹ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ سے. انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے کیونکہ پینڈیمک کے اس دور کے اندر جو مشکلات چل رہی ہیں اس میں انہوں نے ایک ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو کہ میڈیکل ہیلتھ کیئر فرنٹ لائن ورکرز کے لیے بہت مفید اور بہت زبردست ثابت ہوگا. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ روبوٹ بنانے کا خیال انہیں کیسے آیا. حفصہ کیسی ہیں آپ؟ ہم آپ کو مکس پلیٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کو کہاں سے انسپائریشن ملی یہ روبوٹ بنانے کی؟ تھینک یو سو مچ مجھے اپنے پروگرام میں شامل کرنے کا. یہ پروجیکٹ میرا سٹارٹ ہوا جب ہم اس پینڈیمک کی سچویشن میں آ گئے اور میں دیکھنا شروع ہو گئی اپنے ارد گرد کہ ہم تو گھر پہ سیف ہیں اور ہم بالکل ٹھیک ہیں. ایک دن میں فیس بک پہ اسکرول کری تھی تو مجھے ایک تصویر نظر آئی جس میں ایک ہیلتھ کیئر ورکر اوپر سے لے کے نیچے تک اپنے پرسنل پروٹیکشن سوٹ میں تھی. اس نے فیس شیلڈ, ماسک سب کچھ پہنا ہوا تھا اور اسی گود میں اس کا بیبی تھا اور وہ یہ کہتی تھی کہ میں پوری 16 آور کی شفٹ کے بعد جب گھر آتی ہوں تو میرا بچہ میرے بغیر نہیں سوتا, لیکن کیونکہ میں اتنی افیکٹڈ ہوں, میں اتنا ہائی ایٹ رسک ہوں ہاسپٹل کے اندر, تو مجھے اس طرح ڈریس اپ ہو کے اپنے بچے کو اپنی گود میں ڈال کے سلانا پڑتا ہے کہ میں کیونکہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا, مجھے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے. تو وہ مجھے بہت ہٹ کی. اب مجھے ایک دم سے ریئلائز ہوا ہم کتنے لکی ہیں اور یہ ایکچوئل ہیروز ہیں ہمارے جو فرنٹ لائن پہ اس طرح جا کے فائٹ کریں ہمارے لیے. تو آئی اسٹارٹڈ تھنکنگ کہ سینس میں اس فیلڈ میں ہوں, میرے پاس یہ اپرچونیٹی ہے کہ میں کسی طرح سے اپنا ایک چھوٹا سا رول کر سکتی ہوں ان کی مدد کرنے میں. تو میں نے یہ پھر اس آئیڈیا کو کنسیو کیا کہ لیٹس ہیو سم تھنگ جو کہ خود سے کام کرے اور خود سے ہیلپ کرے ان فرنٹ لائن ورکرز کی ان کے ٹاسکس میں. سو سب سے پہلے تو میں ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے میں نے راؤنڈز لگائے اور میں نے لوگوں ڈاکٹرز کا اور نرسز کا انٹرویو کیا کہ کتنی کی ان کی ڈیوٹیز انکریز ہوئی ہیں. اینڈ دے وڈ سے کہ اگر ہمارا 8 آور شفٹ تھا وہ اب 17-18 آورس پہ چلا گیا کیونکہ اتنا پیشنٹ ہے, اتنا کام ہے, ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہا, وی آر ناٹ فلی اکوپڈ ٹو ہینڈل دس. تو جیسے جیسے ان سے بات چیت ہوتی گئی ساتھ ہم نے ٹاسک ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیا. ہم نے پھر جب ٹاسک کو کیٹیگرائز کر لیا سو میں نے یہ سوچا کہ میں اس مشین کے اندر یہ 3 امپورٹنٹ ٹاسک جو ہم ہیلتھ کیئر ورکرز سے کینسل آؤٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیں کہ وہ اپنا دھیان ذرا پیشنٹس کو دے سکیں, ان کی پیشنٹ کیئر پہ, اور اپنے آپ کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ سکیں. تو ان 3 ٹاسک میں پھر یہ فوڈ اینڈ میڈیسن ڈلیوری آ گئی, ای پریزنس آ گئی آپ کی ڈاکٹر اور پیشنٹ کے بیچ میں, اس کو ٹیلی پریزنس کہتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کی پیشنٹ نے آف سائٹ کمیونیکیٹ کرنا ہے, ڈاکٹر سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, ڈاکٹر آف سائٹ ہے تو وہ اپنی اسکرین کے تھرو, وائی فائی کے تھرو بتا سکتے ہیں ڈاکٹر کو آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل یا یہ سمٹمز آ گئے ہیں. ڈاکٹر پھر اس حساب سے میڈیسنز بھی چینج کر سکتا ہے. ان ڈاکٹر کو شاید اس پوائنٹ پہ ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ وڈ مین کہ ڈیوٹی آورس تھوڑے سے لیس ہو جاتے ہیں. اور ساتھ کہ ہم اپنی مشین سے سینیٹائزیشن, ڈس انفیکشن پروموٹ کریں. اور جس طرح ہینڈ سینیٹائزیشن اب اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے, اٹس لائک آپ کو بچا ہی یہ چیز سکتی ہے, تو آپ وہ میں نے سوچا کہ میں اپنی اس مشین میں ڈال دوں. سو آئیڈیاز چینج ہوتے گئے لیکن یہ میرا ڈیزائن بریف تھا. اب ان تینوں چیزوں کے اوپر میں نے اپنا جو پروجیکٹ تھا وہ بلڈ کرنا شروع کیا. اس ٹائم پہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ روبوٹ ہوگا, یہ کیا ہوگا, بس مجھے یہ پتا تھا کہ ایک ایسا اٹونیمسلی موو کرتی ہوئی مشین ہونی چاہیے جو کہ ان ٹاسک کو بھی پورا کرے گی. اور روبوٹ کی جو ہاسپٹل کی جو ایک ٹائپالوجی ہوتی ہے, ایک ہاسپٹل کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, ہاسپٹل میں کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں آپ کو کہ آپ کا جو فارم ہے اس سے آپ کے پیشنٹس کو کوئی انجری نہ ہو جائے. لیٹس سپوز کہ اگر میں کوئی شارپ ایجز والی فارم بناتی ہوں اور وہ پیشنٹ کو ہٹ کرتی ہے تو پیشنٹ کوڈ گیٹ انجرڈ. یا پھر اگر میرا مٹیریل یوز اس طرح کا ہوتا ہے, اس میں پورز ہیں اور جو وائرس ہے یا کوئی بھی انفیکشن ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے, تو دین اگین مائی پروڈکٹ از یوز لیس بیکاز وہ جس چیز کو کمبیٹ کر رہا ہے وہ اسی چیز کو پھر پروموٹ بھی کر رہا ہے. تو میں نے اپنے لیے لمیٹیشنز ڈیفائن کرنا شروع کر دیں کہ مٹیریل میرا اس طرح کا ہونا چاہیے, اس میں پورز نہ ہوں, ایزیلی ٹو کلین ہو, اس کی کروڈ ایجز ہوں. اچھا آپ سے یہ بتائیے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں, یہاں پہ اگر کہا جائے کہ کسی اسٹوڈنٹ نے, وہ بھی کسی پروفیشنل نے نہیں, اسٹوڈنٹ نے ایک روبوٹ بنا لیا ہے تو وہ بڑی اچنبھے کی بات لوگوں کے لیے ہوتی ہے نیچرلی, کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں.
تو آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں اس کو بنانے میں، اس کو اسمبل کرنے میں، اس آئیڈیا کو ٹیلر کرنے میں؟ آپ کو کیا کیا ڈیفیکلٹیز آپ نے اس کے اندر فیس کی؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو جب لوگ روبوٹ کا ورڈ سوچتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں، بیکاز ہم نے اتنی موویز دیکھ لی ہیں اس کے بارے میں، روبوٹس کے بارے میں کہ وہ ایول ہو جاتے ہیں، ایسے ہو جاتا ہے، ٹرانسفارمرز آ جاتے ہیں، تو ایک بہت آؤٹ آف دا ورلڈ چیز لگتی ہے. تو سب سے پہلا مجھے رسپانس نہیں ملتا تھا لوگوں سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ چلے گا بھی نہیں کہ چلے گا، اینڈ پیپل ٹوک اٹ ایز اے جوک کہ شاید یہ میں نہیں کر سکتی. بٹ جہاں سے مجھے انکریجمنٹ آئی وہ ایکچولی ڈاکٹر سے ہی آئی. میں اپنے پرسنل وزٹ پہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی اینڈ شی واز ایگزاسٹڈ اینڈ آئی جسٹ وینٹ اپ ٹو ہر اینڈ آئی آسکڈ ہر کہ میم ڈاکٹر صاحب اگر اگر میں آپ کو یہاں پہ یہ کہہ دوں کہ جس کام پہ آپ صبح سے مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ میری بس ہو گئی ہے، اگر یہ ایک مشین کر دے وڈ یو بی فائن ود دیٹ؟ تو ان کی جو شکل پہ ایکنالجمنٹ تھی اس چیز کی، دیٹ از دا ڈرائیونگ فورس فار می، کہ دیٹ واز اے ڈرائیونگ فورس فار می کہ یہ آئیڈیا چل سکتا ہے یہاں پہ اور اس کو ہم ان فارم ان فنکشن لا سکتے ہیں. پلس سیکنڈلی میں نے جو ایک چیز کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ میں ابھی اپنے روبوٹ کو کوئی ہیومن لائک فیچرز نہیں دوں، نو آئیز، نو فیس. اس کی کیا وجہ؟ اس کی یہ وجہ تھی کہ پہلی ہی ایک اپنے یہ ہمارے کلچر میں ہی ایکسیپٹ کرنا کہ ایک مشین ہمارے بیچ میں گھوم پھر رہی ہوگی، اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ. جب آپ اس کو ایکسپریشنس دے دیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ہاسٹل لگنا شروع ہو جاتی ہے. اب ایک پیشنٹ ہے وہ پہلے ہی اپریہنسو ہے، وہ پہلے ہی جو ہے اس کو وہ نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی ڈاکٹر بھی ذرا کوئی سخت شکل کا ڈاکٹر بھی اس کے پاس آئے. تو جب وہ دیکھے گا ایک مشین آ رہی ہے اس کے پاس اور مشین کے اوپر فیشیل فیچرز ہیں، شاید وہ نیگیٹیولی ریئیکٹ کرے اس پہ، اس کا ریکوری پروسیس سلو ہو جائے. تو ابھی جو میری اس روبوٹ کو لے کے اپروچ تھی وہ بالکل یہ تھی کہ وہ ایک یوٹیلیٹی بیسڈ پروجیکٹ ہو. اچھا، اسی لیے آپ نے اس کی آنکھیں اور وہ چیزیں نہیں بنائیں. اچھا، تو کتنا وقت لگا آپ کو اس کے بنانے میں اور کہاں سے آپ نے اس کا میٹیریل سارا جو ہے وہ اکٹھا کیا؟ یہ میں آپ سے اس لیے بار بار یہ کویشچن پوچھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ پروجیکٹ آپ کیسے اس کو لے کر چلیں. ہمارا تھیسس کا پروجیکٹ ایک پورے سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے. صحیح. سو یہ میرا لیکن کیونکہ اس سچویشن کی وجہ سے کالج کبھی بند ہوتا تھا کبھی کھل جاتا تھا، تو یہ آن اینڈ آف چل رہا تھا پروجیکٹ. پھر یہ اگست میں اسٹارٹ ہوا تھا اور میں نے اپنی آئیڈیشن اسٹارٹ کر دی تھی. پھر نومبر میں جب پھر سے لاک ڈاؤن ہوا یہ پروجیکٹ کلوز ہوا. بٹ پھر میں نے آف سائٹ پروڈکشن اسٹارٹ کی. آف سائٹ میں نے اپنے سپروائزرس کی ہیلپ کے ساتھ، سر مظہر ہیں ہمارے HOD ہیں پروجیکٹ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں، انہوں نے دن رات ہمارے ساتھ پھر آف سائٹ کمیونیکیشن کر کے مجھے اس چیز سے بہت انکریج کیا کہ میں اس کو ان فزیکل فارم لے کر آؤں. پھر ان کے ساتھ ایک سر ریحان ہیں ٹیکنو کرافٹس کے میں، انہوں نے بھی مجھے فل ٹائم سپورٹ دی اور ہم نے میکینزم پہ بات کرنا شروع کر دی کہ فارم تو بعد میں ہو جائے گی، لیٹس سارٹ آؤٹ کہ یہ چلے گا کیسے، یہ فنکشن کیسے کرے گا. اس چیز نے مجھے بہت ہیلپ کی. پھر کہ جب مجھے پتہ چل گیا کہ اس کی ورکنگ کیسے ہونی ہے، جب میرا وہ سب سارٹ آؤٹ ہو گیا تو وین کالج ری اوپنڈ ان جنوری، صرف ہمارے لیے اتنا کہ کھلا تھا کہ ہم آ کے اپنا تھیسس کمپلیٹ کر سکیں. فیبرری میں وی ہیڈ 2 months. تو بس پھر اس میں ہم نے دن رات لگائی ہے اور ہمارے پاس مشین میری تیار ہو گئی تھی جو اس کا بیس تھا، اور پھر میں نے اوپر اس کی فارم پہ ورکنگ اسٹارٹ کر دی. یعنی کہ 2 ماہ کے عرصے میں آپ نے جی یہ روبوٹ جو ہے وہ بنا دیا. تو مٹیریلز کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ مٹیریلس اس طرح سے کیا کہ جو ہوور بورڈ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہوور بورڈس پہ چل کے وہ آپریٹ کرتے ہیں، اس کو ہم نے ٹیکنو کرافٹس والوں نے اس کو ڈسمبل کر کے اس کا نیچے والا جو میکینزم تھا وہ ایک الگ بورڈ میں ڈال دیا، اس پہ ویلز لگا دیے. یہ بیٹری سے چلتا ہے یا یہ بیٹری چارج تھا؟ جی یہ چارج ہوتا تھا، اس میں چارجبل ہے؟ چارجبل تھا جی. اچھا، یہ چارجبل تھا اس کے، اور یہ آرڈینو کنٹرول موٹرز تھیں اس کے اندر. اور ابھی کے لیے یہ میرے فون میں ایک ایپ تھا، اس کے تھرو میں اس کو کنٹرول کرتی تھی. ایک چپ اس میں لگتی ہے انٹرنیٹ آف تھنگس کے نام سے، تو وائی فائی پہ دونوں چیزیں کنیکٹ ہوتی تھیں، میرا فون اور روبوٹ، اور پھر میں اس کو وائی فائی کے تھرو آپریٹ کر لیتی تھی. اور جو اپر والا پارٹ تھا کیونکہ ابھی ہم نے تو پروٹوٹائپ بنانا تھا، تو پروٹوٹائپ ہم نے MDF میں بنایا. ہمارے کالج میں فیسلٹی ہے CNC مشین کی، ادھر اس کی کٹنگ ہوئی، پھر اس کو ادھر ہی ہم نے اسمبل کیا. اور پھر اس کا وہ نیچے والا کمپوننٹ الگ تھا جس کے اندر سارا میکینزم تھا، اوپر والی فارم الگ تھی. دین ایٹ دی اینڈ وی جسٹ پلیس دا فارم آن دا میکینزم ٹو شو کہ اس کی ورکنگ کیسے ہوگی. اچھا، زبردست. تو یہ کیا کیا روبوٹ کیا کیا کر سکتا ہے، یہ ذرا آپ اپنے ویورز کو بتائیں گے ہمارے کہ وہ اس کے کیا کیا فنکشنز ہیں؟ اس روبوٹ کے فنکشنز یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جائے گا اسٹوریج روم پہ، اس کو ایک میپ دیا جاتا ہے جگہ کا. یہ اسٹوریج روم سے جاتا ہے، وہاں پہ اس پہ آپ لوڈ کر دیتے ہیں فوڈ اینڈ میڈیسن کے باکسز. جس طرح کہ اگر لیٹس سپوز وارڈ A میں 10 پیشنٹس ہیں
10 پیشنٹس کو 2 o'clock ڈلیوری چاہیے. 2 o'clock کے اسٹوریج روم پہنچے گا, وہاں پہ ایک نرس ہوں گی, وہ اس پہ لوڈ کر دیں گی آپ کے جو ڈبے ہیں, پیشنٹ نیم لیبلڈ ہوگا. پھر یہ اپنا پاتھ فالو کرتے کرتے وارڈ پہ جائے گا اور پر بیڈ جا کے ڈلیور کر دے گا وہ فوڈ اینڈ میڈیسن کے باکسز. جو لوڈنگ اینڈ ان لوڈنگ کا کام ہے وہ ہم نے فرنٹ لائن ورکرز نرسز کو ہی دیا ہوا تھا, بیکاز دین اگین ابھی ہم اتنا جلدی اتنا بڑا چینج نہیں لا سکتے کہ روبوٹ ہی ڈلیور بھی کر رہا ہے, پک اپ بھی کر رہا ہے اور انٹریکٹ کر رہا ہے پیشنٹس کے ساتھ. دیٹس جسٹ ٹو رسکی فار ناؤ. تو لوڈنگ اینڈ ان لوڈنگ اس کی نرسز کریں تھی. اس کے بعد پھر جو اس پہ ٹیلی پریزنس کی ہم نے ایک اسکرین دے دی تھی, وہ یہ کام کر رہی تھی کہ پیشنٹس اور ڈاکٹر کے بیچ میں آف سائٹ کمیونیکیشن, اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ڈاکٹرس کے لیے ایک اور فیسلٹی ڈالی تھی کہ یہ میں نے ایک ایپ بنایا تھا روبوٹ کے اندر انکارپوریٹ کرنے کے لیے, کہ جب ایک ڈاکٹر راؤنڈ پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ 3-4 اور ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان کے پاس پیشنٹ کی فائلز, پیشنٹ ہسٹری, پیشنٹ میڈیکیشن ہوتی ہے, وہ جاتا ہے, وہ پوچھتا ہے اس پیشنٹ کی ہسٹری کیا ہے, وہ پھر جو آپ کے سب آرڈینیٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں. تو آئی ڈیجیٹلائزڈ آل آف دیٹ, اور میں نے وہ ایپ میں ڈال دیا جو روبوٹ پہ لگا ہوا تھا کہ لیٹس سے آپ کا روبوٹ ڈاکٹر کے ساتھ چل رہا ہے تو ڈاکٹر ادھر ہی ایکسیس کر لے کہ میرا سرجری وارڈ ہے, اس میں میرا پیشنٹ لیٹس سپوز کوئی بھی ہے, لیٹس سپوز ایک مہا نام کی پیشنٹ ہے وہاں پہ, تو ڈاکٹر ادھر ہی ایکسیس کر سکتا ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کی میڈیکیشن کیا ہے. ہی ڈزنٹ نیڈ ادر ڈاکٹرز ود ہم.